محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ استغفار کرنے کے فوائد۔ استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی میں آسانی کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غم سے نجات دیتے ہیں، اور اسی طرح ایسی جگہ سے اسے رزق نصیب فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان نہیں جاتا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ بارشیں نہیں برس رہی تو زیادہ استغفار کریں، اس کا حکم تو قرآن مجید میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے زیادہ بارشیں جو ہیں ان کا نزول فرمائیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے اندر جو قحط سالی آ گئی، انتہائی زیادہ پریشان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ نبی، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے بارش برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بارش تو برساؤں گا، لیکن ایک آدمی گنہگار ہے جو بڑا گنہگار ہے، اس کو اس آپ جو یہ دعا مانگ رہے ہیں ان میں سے باہر نکالو تو میں آپ کی دعا قبول کر کے بارش برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو گنہگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، وہ باہر نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ قحط سالی بھیجی ہے، تو وہ نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اعلان کیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ کون ہے۔ تو وہ آدمی اپنے اوپر اس نے چادر ڈالی اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے غفور الرحیم اللہ، اے میرے رحم کرنے والے اللہ، اے میرے فضل کرنے والے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ میں نے واقعی آپ کی نافرمانی کی ہے، میں نے واقعی گناہ کیے ہیں، یا اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعائیں کر رہا ہے، اچانک اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کی کہ اے میرے اللہ، وہ آدمی تو نکلا ہی نہیں، آپ نے اس سے پہلے بارش کیسے برسا دی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ نبی، میں نے اس سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے اس سے صلح کر لی۔ کس طرح کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کی، اے اللہ چلو اس کی ہمیں بھی تو زیارت کروائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کر رہا تھا، جب وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، جب وہ مجھ سے بغاوت کر رہا تھا، تب میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اب میں کیسے اس کو ظاہر کروں گا؟ میں اس کو ظاہر نہیں کروں گا بس۔ اور اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے موسلادھار بارش برسائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ گئے، کسی جگہ پہ رکے مسجد میں، تو انہوں نے جو ہے وہاں رہنے نہیں دیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جو ہے نکلے، اور کسی نے دیکھا کہ کوئی بزرگ شخصیت ہیں جا رہے ہیں، ان کو رات یہاں رہنا ہے یا رات یہاں ٹھہرنا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو میں اپنے گھر میں رات ٹھہراتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے اور وہاں جا کر رات کو ان کے گھر میں ٹھہر گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو بھی کام کرتا ہے، تنور والا تھا، کہ جب روٹی کے لیے آٹا پکا رہا ہے، آٹے کو گوندھ رہا ہے، تب بھی وہ استغفار کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ جب مثال کے طور پہ
کوئی روٹی لگاتا ہے تب بھی وہ استغفار کر رہا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ استغفار کر رہا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا دو خبر کہ آپ کو اس استغفار کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن ایک دعا ابھی تک جو ہے، تمام دعائیں میری قبول ہو گئی، ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ وہ دعا یہ ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھوں جو یہاں کے بڑے امام ہیں، لیکن ابھی تک میری جو ہے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قبول کر لی اور اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا، اب جو ہے آپ سے میری ملاقات ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد کہ استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ گھر کے اندر تنگی آ جائے اور حالات ٹھیک نہ ہوں تو استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تنگیوں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے در رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔